وہ پہلا آدمی تھا جو آزادی کے بعد لوک سبھا کا الیکشن جسے لڑا، اپنے دم پہ الیکشن لڑا، جیت کر گئے لوک سبھا میں، تو ان کو کچھ کاغذات پیش کیے گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ لوک سبھا میں جیت کے آئے ہیں تو یہ آپ کو بنگلہ ملے گا، یہ انہوں نے کہا پاگل ہو گو، کیا میں نے اس لیے آزادی چاہتے کی؟ کیا میں نے اس لیے قربانیاں دی؟ محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اتنا کچھ سیکھا کہ ایک زمانے تک تقریباً 1000 سے 2000 مباحثے لکھے، لیکن جب یہ الزام تقریباً دھبا بن گیا تو اس دھبے کو مٹانے کے لیے میں نے 2 کتابیں مارکیٹ میں لایا، ایک تانا بانا فکروں کا، ایک لکھنؤ خوشنازی کچھار، اس کے بعد اردو سے لفظ کا مسکن لکھنؤ، اور پھر خاموش ہوں۔ یہ خاموشی ٹوٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب اور فاروق جاذب صاحب اور تمام حضرات کا وجود رہے، ہمارے سر پہ سایہ رہے، تب کام ہو سکتا ہے۔ محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب کھڑا سونا ہے، صحافت میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں روپے بانٹ رہے تھے اپنے خلاف، لیکن ابی صاحب نے ان کو ڈانٹ کے بھگا دیا اور ان سے ایک پھوٹی گولی نہیں لی۔ یہی حال 13 سال تک آگ اخبار میں رہے، جب تک کاظم علی خان رہے، وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے عزت کی قدر کی، لیکن جب ملوی صاحب نے دیکھا کہ مہدی حسن کی طرح داؤں ہونے والا ہے تو انہوں نے اخبار کو خود ہی سلام کر دیا، اور یہ شعر پڑھ کے چلے آئے کہ ہم نے کیا سلام تو تم نے کیا سلام تو ہم مسکرا دیے، اور ہم نے کیا سلام تو چہرہ اتر گیا۔ اس تیور کے قلمکار جناب احمد ابراہیم ملوی صاحب، مائک پر۔ محترم حضرات، میری ایک عادت رہی ہے، عموماً شکریہ ادا نہیں کرتا، اور وہ باتیں نہیں کرتا جو عموماً لوگ تقریر کرنے سے پہلے کہتے ہیں، لیکن آج ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ وہ شخص جو ناشکرہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں باعث توقیر نہیں ہے، تو شکر تو ادا کرنا پڑے گا، اور شکر اس لیے ادا کرنا پڑے گا کہ میرا جیسا اللہ دین اور جو مذہبی جلسوں اور کو دور بھاگتا ہے اس کو آپ نے مجبور کر دیا آج بولنے پر، کیونکہ آج کا موضوع تھا شہادت۔ مجھے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے الفاظ کو غلط معنی دینا اور غلط طور سے استعمال کرنا اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اس میں ہمارے علماء دین اور ہمارے علماء ادب دونوں شامل ہیں۔ شہادت ایک اتنا معمولی سا لفظ بن گیا ہے کہ آج عام آدمی اس کی عظمت اور اس کا احساس ہی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اکثر شکایتیں آتی تھیں، میرے پاس اس کی پریس کاؤنسل آف انڈیا کی بھی شکایت آئی، اور جناب علی را کی شکایت آئی کہ آپ کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ آپ اپنے اخبار میں جو لوگ کشمیر میں مرتے ہیں ان کو شہید نہیں لکھتے۔ میں نے کہا آپ نے کچھ صحیح آدمی سے صحیح سوال کیا ہے۔ میں نے کہا میں الفاظ کی حرمت کا خیال رکھتا ہوں، میں الفاظ کے معنی سمجھتا ہوں، میں الفاظ کی اہمیت سمجھتا ہوں۔ ہر لفظ اپنی توقیر، اپنی عزت اور اہمیت رکھتا ہے۔ کون استعمال کر رہا ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے، کس کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ کم از کم کامیاب صحافی کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا، آپ جانتے بھی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، سیکولر ملک ہے۔ یہاں شہادت کا کیا سوال ہوتا ہے؟ کوئی مذہبی ملک تو ہے نہیں۔ شہادت جو ہے ہمارا ٹیکنیکل لفظ ہے، یہ ہمارا تعلق سے دین و ایمان سے ہے۔ کوئی مر گیا، کوئی ڈکیت مر گیا، آپ نے شہید لکھ دیا، تو یہ جس طرح سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں وہ شہادت کی توقیر کو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر شہادت کو آپ نے آج موضوع بنایا تو یہ بات دور تک پہنچائیے کہ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ہر شخص شہید نہیں ہو سکتا۔ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارا گیا۔ سر سے کفن باندھ کر کے لوگ گزرتے تھے، اس لیے جاتے تھے، وضو کر کے جاتے تھے، اس تمنا اور آرزو میں جاتے تھے آج ہم مار دیا تو شہید کہلائے، وہی لوگ شہید ہوتے تھے۔ اور ہم نے آج شہادت کو ایسا معمولی سا لفظ بنا دیا کہ ہم اس کی سمجھ ہی نہیں اہمیت، جبکہ واضح طور سے کہا گیا ہے شہید کو مرا ہوا نہ کہو، واضح طور سے کہا گیا ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے؟ یہ بتانے کی بات ہے جو ہمارے علماء دین نہیں بتاتے عموماً، وہ یہ ہے کہ شہید کو چاہے جتنی اذیت کی موت ہو
آپ کے سامنے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے سوئی بکری. کہاں کہتے علماء دین؟ وہ جذبہ شہادت پیدا ہی نہیں کر چاہتے. آج میں آپ سامنے مکاری کرتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں شہادت میرے جسم میں اگر جذبہ شہادت ہوتا تو آج وہ کچھ ہوتا. ہم بات کرتے ہیں شہادت کی, ہم شہادت کے معنی نہیں سمجھتے, شہادت کی عظمت کو نہیں سمجھتے. اسی طرح ہمارے بہت سے الفاظ ہیں جو غلط طور سے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہم ٹوکتے بھی نہیں لوگوں کو. تو آج موقع ہے, آپ نے موقع دیا ہے کہ ہم کم از کم آپ کے ذریعے پیغام پہنچائیں کہ لفظ شہید جو ہے بہت ہی متبرک ہے, بہت ہی محترم ہے, بہت ہی مقدس ہے, اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ڈاکوؤں اور جالیوں کو 420 کے مرنے پر شہادت نہیں لکھنا چاہیے. تو میں نے جو جواب دیا گورنمنٹ آف انڈیا کو, را کو, ان کو, تو وہ بہت مطمئن ہوئے, بہت مطمئن کا تھا. آپ نے جواب تو ایسا دے دیا. ہم نے کہا ہندوستان ہم سیکولر ملک ہے, ہمارے یہ مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مذہبی اصطلاحات کیوں استعمال کریں. یہ آدمی جو مرا ہے, جو ہندوستان کی حفاظت کرتے مرا, یقیناً قابل احترام ہے, یقیناً اس کا جذبہ قابل احترام ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بہت اچھا نظر آتا ہوں, آپ ہندوؤں کو اچھا سمجھے تو کہ ابراہیم علوی بالکل ہندو تھا. یہ تو نہیں ہوگا, یہ صحیح نہیں ہوگا. آپ کس کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے, اور الفاظ کا جب صحیح استعمال ہوگا, الفاظ کی حرمت کو سمجھیے. اللہ کہا گیا ہے, ہم خدا نہیں کہیں گے. اب خدا بہت سے ہوتے ہیں, دیر آر مینی گاڈس ہوتے ہیں. اللہ آپ نہیں بتاتے اللہ میں کیا ہے, یہ 4 اس میں حرفوں پہ کیا ہے عظمت, کیا ہے عظمت, اللہ نے کس طرح اپنی عظمت کو واضح کیا ہے آپ سمجھتے نہیں, کوئی سمجھاتا نہیں. ہم بہت اس طرح ہر لفظ کو ایسا معمولی سمجھ لگے, ہر لفظ کو بے تکا استعمال کر لگے. یہ پڑھے لکھوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. آج جو آپ نے اشعار پیش کیے یقیناً ان اشعار میں آپ کا سچا جذبہ جھلکتا تھا. سچا شعر اثر کرتا ہے. آپ نے سمجھا شہادت کو, اس کی عظمت کو سمجھا, اس کی اہمیت کو سمجھا, اس کی حفاظت کو سمجھا, تب آپ نے شعر کہا. تو شعر آپ کو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایک ایسے موضوع کو اپنایا جس موضوع کے ذریعے ہم نے بہت سی کام کی باتیں سیکھی, کام کی باتیں سنی, اور جذبہ عمل کی تھوڑی ہو سکتا ہے شاید ہمارے دل میں تھوڑا جاگ جائے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں مر کے دیکھیں, کسی کو مار مور کے نہیں, اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی بسر کر کے ہم مرنے کی کوشش کریں. وہ کہاں جذبہ پیدا ہو رہا ہے؟ وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا جب یہ بتایا جائے گا کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہماری تخلیق اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہم عام انسانوں کی طرح کھائیں پیئیں مریں ہو جائیں. کتنے ہی انسان ہیں جانوروں سے بدتر ہم زندگی گزارے. جانور بھی صاحب کھاتا ہے, وہ بھی کھاتا ہے, وہ بھی گھومتا پھرتا ہے, وہ بھی شکار کرتا ہے, مر جاتا ہے. ہم بھی صبح سے شام تک اس چکر میں رہتے ہیں کہاں کیا کھانے کو مل جائے, کہاں کس کو بیوقوف بنانا مل جائے, کہاں ہمارے اخباریں چھپ جائے, کہاں ہم کو عظمت دے دی, عزت ملے. یہ کتنی حقیر تمنا اور آرزو ہے. سوچئے آج ہماری فکر کتنی گھٹیا ہو گئی ہے. ہم اعلیٰ فکر ہی نہیں رکھتے, ہم ان کے جذبات کی قدر ہی نہیں کرتے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا, جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور کبھی فکر نہیں کی. آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ ہے. کیا آپ نے فضل الحسن حسرت موہانی کا نام سنا ہے؟ کیا آپ سے کسی نے کہا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا؟ نہیں کہا. میں پٹنہ میں کانفرنس تھا, حسینیت پر ایک کانفرنس تھی. ایک طرف میری طرف بیٹھے ہوئے تھے لوگ, تو ان کا یہ سب یہاں کے جج حضرات ہیں اور دوسرے وائس چانسلر تھے. میں نے کہا معاف کیجیے گا, آج میں ایسے موضوع پر مجھے تقریر کرنے کو مل رہی ہے جس پہ لوگ ترستے ہیں, اور میں اس سلسلے میں پہلا نام جو لوں گا حسرت موہانی کا لوں گا. لوگ حیرت میں یہ حسرت موہانی کیا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے جو قربانیاں نظیر حسرت موہانی پاس ہے. حسرت موہانی اس زمانے کے گریجویٹ تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے, اس زمانے میں جب کہ علی گڑھ یونیورسٹی جو تھی مچ پاور دین آکسفورڈ. سر سید آکسفورڈ کا نظام لے کے آئے تھے. سر سید نے نظام کے آکسفورڈ بنانے کی کوشش کی تھی, اور وہی پڑھانے والے تھے, وہی انگریزی پڑھانے والے سب تھے, وہی تھے. اس زمانے کے نکلے ہوئے تھے, وہ کچھ بھی ہو سکتے تھے, کچھ بھی ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے
صرف اردو کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کر دیا. اور سن لیجئے, وہ پہلا آدمی تھا جو آزادی کے بعد لوک سبھا کا الیکشن جس نے لڑا, اپنے دم پہ الیکشن لڑا, جیت کر گئے لوک سبھا میں. تو ان کو کچھ کاغذات پیش کیے گئے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ لوک سبھا میں جیت کے آئے ہیں تو یہ آپ کو بنگلہ ملے گا. یہ انہوں نے کہا پاگل ہو گئے, کیا میں نے اس لیے آزادی چاہتی کی؟ کیا میں نے اس لیے قربانیاں دی؟ کیا میں نے اس لیے سب کچھ کہا اپنے لیے؟ نہیں, مجھے کچھ چاہیے. کبھی نہیں لیا, ایک پیسہ نہیں لیا گورنمنٹ آف انڈیا سے. کوئی کہتا ہے یاد جنپی سرکاری بنگلہ نہیں لیا, سرکاری مراد نہیں لی. وہ جو آج بہت شاندار مسجد بن گئی ہے دہلی میں, جس کو اب ان سے نئی دلی میں اس کو جامع مسجد کہتے ہیں, فخر الدین احمد جس میں مزار ہے, ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی. اس مسجد کے حجرے میں رہتے تھے, سمجھا؟ اس مسجد کے حجرے میں رہتے تھے, اپنا کھاتے تھے, اپنے پیسے کھاتے. وہ کھاتے کیا تھے؟ ان کی بیوی پردہ نشین دکان رکھتی تھی, کپڑے بیچتی تھی, کپڑے بیچتی تھی. اس سے جو آتا تھا اس سے وہ جناب اپنا خرچ نکالتے تھے. بتائیے ہندوستان کی تاریخ, میں الفاظ کی قیمت سمجھتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں, بتائیے ہندوستان میں کوئی دوسرا نام ایسا بتا دیجیے. انتہا ہے شرافت کی, مروت کی صاحب, کہ ان کو ہر شخص چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے کی مدد کر دے. یہ سب شہادت سے تعلق ہے, یہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے, وہی بات ہے. وہ ہر شخص چاہتا تھا. معلوم کو علی گڑھ یونیورسٹی میں بلایا گیا. علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ جانتے ہیں یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے, کیا کیا دیا جاتا ہے, کیسے کیسے, کوئی ماڈریٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی وہ لاد دیا جاتا ہے کہاں. اور خود بھی خوب لوگوں سے کہا میں آ رہا ہوں, ٹیچر لڑکے بھی خوب بہت تفریح. وہ یونیورسٹی گئے تو سیدھے گئے رشید احمد صدیقی کے گھر. یونیورسٹی نے بلایا تو کہیں گے کیسے ہے؟ ان کو بھائی میں ہمیشہ آتا تمہارے گھر ٹھہرتا ہوں, تمہارے گھر ٹھہر. ان کا یونیورسٹی ان کا اس میں سے بات تھا نہیں, یونیورسٹی چکر نہیں پڑتا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں ناشتہ کیا, کہا گیا یونیورسٹی گئے, وہاں انہوں نے ٹیبلٹ بند کیا. اس کے بعد ان سے کہا دستخط کر کے کہے گئے. ان کا یہ آپ کا پیسہ, یہ آپ کا آنے جانے کرایہ, کہنا ہی بالکل نہیں لیتا. سن لیجیے کہاں سنا آپ نے, نہیں نہیں مجھے کہ کیوں, میرا دوست ہے رشید احمد صدیقی, میں ہمیشہ اس کے گھر آتا ہوں, رہتا ہوں, اور مجھے دہلی جانا تھا, میں دہلی کا ٹکٹ لے کے آیا ہوں, میں یہاں تک آ گیا. آپ سے کہا ٹکٹ ہے میرے پاس, مجھے چاہیے نہ مجھے چاہیے. تو آپ شہادت کی بات کر رہے ہیں تو وہ شہادت کا تھوڑا سا جذبہ سچ بولنے کا, حقیقت کے لیے مر مٹنے کا, واقعہ تک یہ ہے. یہ شہادت کا جذبہ ہے کہ نہیں؟ سچ کے لیے ہم مر جائیں گے, بھیک نہیں مانگیں گے. کوئی برات نہیں. کون ایسا آدمی آپ بتائیے, میں آپ سے ذمہ داری سے کروں, آپ سوچ کے بتائیے, پوچھ کے بتائیے گا کون سا ایسا ہندوستان میں ایسا ایم پی ہوا ہے جس نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا, کوئی فیسلٹی نہیں حاصل کی, سب ہمیشہ ٹھکرا دیا کہ میں نے اس لیے آزادی کی. وہ سچا جذبہ تھا. وہ سچا جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے. آج شہادت کے ذریعے یہ جذبہ پیدا کر دیجیے, ہم سچ بولیں گے. اپنے طور سے تو کچھ کریں, اپنے طور سے تو کچھ کریں. شہادت ایک نیک کام کے لیے مر مٹنے کا نام ہے نا. تو آپ نیک کام, ملک کی خدمت میں مر جائیے. ہزاروں لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں ہمارے, آپ کو درد نہیں ہوتا؟ رات کو 2 بجے میں دفتر سے آتا تھا, صاحب میری گاڑی گرم, بوٹ پہنے ہوئے, اور صاحب سڑک کے کنارے کلاس ہال کے سامنے لوگ پڑے رہتے تھے جاڑے میں, راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو میں نے کہا یہ لعنت ہے ہمارے پر, ہم مسلمان ہیں اور ہم کو شرم نہیں آ رہی, ہم گاڑی روک کر کے کسی کو کچھ کر دیں. میں اپنی بات کروں, آپ کی نہیں کروں, تو کہاں ہم شہادت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو مکاری کی باتیں ہم کر رہے ہیں. حق کے لیے, صداقت کے لیے, انسانیت کے لیے کچھ نہیں ہمارے پاس. الفاظ ہیں, میں ان الفاظ پر معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں, جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.